اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات لازمی HSSC 1 کے لیکچر نمبر 36 کی ابتدا کر رہے ہیں۔ باب دوم، جس میں سے معاشرتی ذمہ داریاں اور معاشرتی ذمہ داریوں میں محاسن اخلاق کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ میں ذل حسین بحیثیت HOD اسلامیات آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ عدل و انصاف اور احترام قانون ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، جس کے اوپر ہم آج سیر حاصل انشاءاللہ گفتگو کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عدل و انصاف کا مفہوم کیا ہے۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل کے لغوی معنی ہے سیدھا کرنا، برابر تقسیم کرنا اور مساوات قائم کرنا، توازن اور تناسب پیدا کرنا۔ اور قرآن مجید میں عدل کے لیے لفظ قسط کا استعمال ہوا ہے، قاف، موٹا قاف، قسط، جس کے معنی انصاف اور برابری کے ہیں۔ اور پھر آگے اس کے اگر اصطلاحی معنی دیکھیں تو اصطلاحی معنی میں کہا گیا کہ کسی چیز کو اس کے صحیح موقع و محل میں رکھنا، یعنی کہ انصاف کرنے کے ہیں، اور اس کی ضد کیا ہے؟ ظلم ہے۔ حضرت سید داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے عدل کی کیا تعریف بیان کی ہے؟ کسی چیز کو اس کے صحیح موقع و محل میں رکھنا عدل ہے، اور اس کی جو ضد ہے، یعنی کہ اس کا جو اپوزٹ ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں، جس کے معنی ہے کسی چیز کو ایسی جگہ پر رکھنا جو اس کے لائق نہ ہو۔ تو یہ ہم نے عدل کی لغوی اور اصطلاحی تعریف دیکھی۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت سورہ ملک کی آیت نمبر 3 میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فارجع البصر هل تری من فطور، نظر اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی بے ترتیبی نظر آتی ہے؟ یعنی کہ عدل و انصاف کو رب نے ہر صورت میں کیا رکھا ہوا ہے؟ قائم رکھا ہوا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، ہر شے جو ہے وہ اپنی اپنی اور اپنے اپنے مدار میں کیا کر رہے ہیں؟ گردش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے مدار سے ہٹتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں عزیز طلبہ بہت سے ارشادات اللہ رب العزت نے عدل کے متعلق ارشاد فرمائے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے، 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ پھر آگے سورہ الحجرات کو دیکھیے، 9 نمبر آیت ہے اس کی، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر آگے آج سورہ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 58 ہے، 58۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ پھر ارشاد فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 ہے، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ گویا ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر عدل و انصاف کا کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے، عدل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور آخری آیت جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے سنائی اور دکھائی وہ ہے تقوی، فرمایا کہ عدل کرو گے تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی کہ جب جو شخص عدل کرتا ہے اللہ اس کے دل کے اندر
تقوی اور پرہیزگاری کیا کر دیتا ہے؟ پیدا کر دیتا ہے۔ آگے دیکھیے، عائلی زندگی یعنی کہ خاندانی جو زندگی ہے اس کے اندر عدل و انصاف کی تاکید کی گئی ہے۔ خاندان کی جو زندگی ہے، فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 3 ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کافی ہے۔ یہ اوپر کی مثال میں نے عائلی زندگی کی دی، خاندانی زندگی کی، معاشرتی زندگی کی۔ نیچے آگے آئیے، ناپ تول میں عدل کرنا، روزمرہ معاملات میں اور ناپ تول میں عدل و انصاف کی تاکید کی گئی۔ اور سورہ الانعام میں آیت نمبر 152 ہے، ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ اور پھر یتیموں کے ساتھ عدل، اس کی مثال سورہ نساء آیت نمبر 127 ہے، ارشاد فرمایا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ عزیز طلبہ، یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے یہ ہیڈنگز کی صورت میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں، ساتھ پڑھا رہا ہوں، ایک ایک ہیڈنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نیچے اس کے دلائل ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی دلیل آپ قرآن مجید کی ایک آیت ہے تو اس کو صرف ایک ہی آپ نے یہاں پر دلیل کوڈ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ ہیڈنگز کے نیچے اسی تناظر میں آپ مزید دلائل کیا کر سکتے ہیں؟ کوڈ کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک ایک ریفرنس یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بارہ بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ اگر یاد کرنی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یاد کریں، لیکن اس کو بغیر اعراب کے بار بار زبانی لکھیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے آپ کے ذہن میں ازبر ہو جائے اور پھر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ ورنہ کم از کم اور نہیں تو آیت کے ریفرنس کے ساتھ آپ اس کا ترجمہ ضرور منوان یاد کریں۔ ارشاد فرمایا اور یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ پھر گواہی اور فیصلے میں عدل، اس کے متعلق ارشاد فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 153 ہے، 153، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب تم بات کہو تو عدل کو ملحوظ خاطر رکھو چاہے کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کے اندر ادھر ادھر جہاں بھی جھوٹے گواہ جو ہے نا وہ بے شمار مل جاتے ہیں پیسے کے عوض، تو یہاں پر جو ہیں وہ اس چیز سے قطعی طور پر منع کیا گیا ہے کہ جو چیز تم اپنی آنکھوں سے دیکھو وہ سچ سچ بیان کر دو۔ گواہی کو یہاں پر کیا کیا گیا ہے؟ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دیکھو، یہ بھی عدل کا ایک ذریعہ ہے کہ تم گواہی سچی سچی دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے ساتھ فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یعنی کہ اللہ پاک نے اگر تمہیں کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی مقام دیا ہے تو اس مقام کی پاسداری کرو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہے ہمارے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف اختیار کرنے کی تلقین فرمائی، ارشاد فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں گا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اس فرمان خداوندی پر عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند جو واقعات ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ قبیلہ مخزوم کی فاطمہ نامی عورت، یہ کافی مشہور ہے بات کہ اس نے چوری کی، ہاتھ کاٹنے کا آقا علیہ السلام نے حکم دیا۔ حضرت اسامہ بن زید نے سفارش کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ایک مثال ہوگی۔ دوسرا، ایک مسلمان اور یہودی کا جھگڑا ہوا، یہودی حق پر تھا، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ پھر غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی قیدی بنا لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قیدیوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہوئے ان کو بھی مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ کیا کر دیا؟ باندھ دیا۔ یہ عدل کا کیا ہے؟ ایک عملی مظاہرہ ہے۔ پھر ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عادل حکمران زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا عدل کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ دیکھیں ایک ایک لائن میں یہ روایات ہیں، لیکن بڑی آسان ہے، بڑی ایزی ہیں، اس کو یاد کرنے میں آپ کو کیا ہوگی؟ بہت آسانی ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ عادل حکمران ہوگا۔
اور فرمایا عادل حکمران کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ عدل و انصاف سے بے شمار معاشرتی اور سماجی فوائد حاصل ہوتے ہیں، امن کا دور دورہ ہوتا ہے اور معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو میں آپ کو عزیز طلبہ بتاؤں کہ ہر شے کے اندر اللہ برکت پیدا فرما دیتا۔ اگر عادل حکمران نہ ہو، کرپٹ ہو اور عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر نہ رکھے تو اللہ ہر شے کے اندر سے کیا کر دیتا ہے، برکت کو اٹھا دیتا ہے۔ تو چھٹی یا ساتویں کلاس میں اکثر و بیشتر ایک قباد بادشاہ، اس کی جو حکایت ہے وہ یہ ہے کہ جب نیت سچی ہو حکمرانوں کی، اور بادشاہ ہے یا ملک کا چلانے والا ہے، نیت صاف ہو، عدل و انصاف پر مبنی ہو، تو اللہ پاک ہر شے کے اندر کیا عطا فرماتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ چاہے مال و دولت ہے، چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، چاہے وقت ہے، ہر شے کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جو عادل حکمران ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو جو مقام و مرتبہ پھر عطا فرماتا ہے، وہ آپ نے یہ اوپر حدیث مبارکہ کی روشنی میں کیا کر لیا، جان لیا اور اس کو پڑھ لیا۔ تو آگے ہم احترام قانون کا آغاز کرتے ہیں، جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ کسی ادارے، حکومت یا معاشرے کی طرف سے انسان پر انفرادی یا اجتماعی طور پر پابندیاں عائد ہوتی ہیں، اسے قانون کہتے ہیں۔ احترام قانون سے مراد کیا کہ انسان پر جو پابندیاں ہوں اور وہ احترام کیا جائے اور اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے، تو اس کو احترام قانون کہتے ہیں۔ تمام افراد معاشرہ کے لیے یہ بلا تمیز ہوتی ہے، اس کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جی چند افراد کو اس سے مستثنی حاصل ہے، تو یہ پھر احترام قانون نہیں ہے۔ جیسے آج کل آپ اخبارات کے اندر، میڈیا کے اندر دیکھتے ہیں جی کہ چھوٹے موٹے چور ڈاکو پکڑے جاتے ہیں، لیکن بڑے بڑے جو مہا گرو ہوتے ہیں جنہوں نے اربوں روپیہ ملک کا کھا لیا ہوتا ہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں جی کہ اس کو مستثنی حاصل ہے۔ تو یہ احترام قانون نہیں ہے، یہ قانون شکنی ہے، صریحاً قانون شکنی ہے۔ قانون کا احترام یہ ہے کہ چاہے امیر ہو یا غریب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ چاہے امیر ہے یا غریب، چھوٹا ہے یا بڑا، سب کے لیے قانون کیا ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی آ رہی ہے کہ ہم نے امیر اور غریب کے درمیان قانون کو کیا کر دیا ہے، الگ الگ کر دیا۔ قانون کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں سورہ یاسین کے اندر، لا الشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر شے اپنے قانون کے مطابق کیا کر لی ہے، چل رہی ہے۔ آگے آئیے چند آیات مبارکہ دیکھتے ہیں احترام قانون کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 229 ہے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ ارشاد فرمایا یہ اللہ کی عائد کردہ حدیں ہیں، پس انہیں نہ توڑو، اور جو لوگ اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں فرمایا وہی ظالم ہے۔ پھر ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 ہے، فرمایا پس تم لوگوں کے درمیان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کرو۔ ایک اور آیت مبارکہ ارشاد فرمائی، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ ہم نے چند آیات مبارکہ احترام قانون کے حوالے سے پڑھی۔ عزیز طلبہ، آج یہیں تک اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل ہم نیکسٹ لیکچر میں احترام قانون کے اس چیپٹر کو، اس موضوع کو مکمل کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت کی روشنی میں امید ہے کہ یہ جو ہم نے آج ٹاپک پڑھا ہے
عدل و انصاف کے حوالے سے اور احترام قانون کے حوالے سے آپ اس کو بہتر انداز میں تیار کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔